یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 16 اور 17 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لن ينفعکم، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، الفرار بھاگنا، ان فررتم اگر تم بھاگتے ہو، من الموت موت سے، او القتل یا قتل ہونے سے، وَإِذَا اور اس صورت میں، لا نہیں تمتعون تم فائدہ اٹھا سکتے ہو یا اٹھاؤ گے، الا مگر قلیلا بہت کم۔ قل کہہ دو، من کون ہے، ذَالَّذِی وہ ذات، یعصمکم جو تمہیں بچائے، من اللہ اللہ رب العزت سے، ان ارادہ اگر چاہے، بکم تمہارے بارے میں، سوءاً برائی، او یا ارادہ چاہے، بکم تمہارے بارے میں، رحمہ رحمت، مہربانی، شفقت اور توبہ، ولا اور نہیں، یجدون پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ اللہ رب العزت کے سوا، ولیاً دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار۔ قل لن ينفعكم الفرار، جی پہلا ارشاد فرمایا گیا کہ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اجازت، یعنی جو منافقین بھاگنا چاہ رہے تھے، جو وقت جو جگہ تھی میدان جنگ کی سے، تو ان اجازت طلب کرنے والوں سے فرما دیں کہ اگر تم موت یا قتل ہو جانے کے ڈر سے بھاگ رہے ہو تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مقدر ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اس لیے اگر تمہاری تقدیر میں یہاں موت لکھی ہے تو وہ تمہیں آ ہی جائے گی، وہ ضرور آ کر رہے گی۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہاں تمہاری موت کا وقت نہیں ہے تو بھی میدان جنگ سے بھاگ کر صرف اتنے ہی دن دنیا سے فائدہ اٹھا پاؤ گے جتنے دن تمہاری عمر باقی ہے، اور یہ ایک قلیل مدت ہے، تو اس تھوڑی سی مختصر زندگی کے لیے اتنے بڑے گناہ کا بوجھ جو ہے یہ کیوں اٹھا رہے ہو؟ پھر آگے فرمایا قل، جو آگے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر اللہ تعالی عز و جل کو تمہیں قتل اور ہلاک کرنا منظور ہو تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہیں امن سے عافیت عطا فرماتا ہے، تم پر رحم فرماتا ہے، تو کوئی تمہیں قتل اور ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہی ایک بڑی حقیقت ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالی عز و جل کے سوا اپنے جانوں کے لیے کوئی حامی نہیں پائیں گے، اور نہ ہی کوئی مددگار ان کو ملے گا۔ اس لیے عقل سے جو کام لیں تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اسی میں فائدہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام پر ایمان لائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔